لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے دی گئی خوشخبری حضرت انس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے حضور کے سواری پر۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہا حضور میں حاضر، غلام حاضر۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے ساتھ صحابہ سے منقول ہے، جب بھی حضور پکارتے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ تو کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر۔ حضور علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر، کیا حکم ہے ارشاد فرمائیے۔ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑے قدم سواری چلی تو حضور نے پھر فرمایا یا معاذ، امڑتے ہوئے پیار کی کہانیاں تو دیکھیں، تو یوں بھی پیار کیا کرتا ہے، محبت کے یوں سلوک بھی ہوا کرتے ہیں۔ پھر کہا یا معاذ، معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں نوکر حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ قال ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ من النار۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آتش کو حرام کر دیتا ہے۔ قال یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں؟ یہ بات جو ہے وہ میں زمانے کو بتا نہ دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے، اتنی بڑی خوشخبری جب ملے گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ بات میں لوگوں کو نہ بتا دوں۔ قال اذا یتکلوا، وہ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے پھر ساری زندگی یہ حدیث بیان نہیں کی۔ جب آخری وقت آیا تو اس وقت کہا لوگوں میرے پاس ایک امانت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں بیان کر ہی جاؤں۔ تو پھر انہوں نے آخری موقع کے اوپر فاخبر بها معاذ عن موتہ تعصما، گناہ کے ڈر سے کہ حضور کی کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، تو انہوں نے جو ہے اس حدیث کو بیان کر دیا کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کو سنیے، وہ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ کیسی کرم نوازیاں برسیں گی اس دن، حضور کے صدقے سے سب کچھ ہوگا، اللہ ان کے صدقے سے کرم دوبالا ہوگا۔ وہ کسی نے یہ شعر پڑھا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے اس کو ٹوک دیا، میں نے کہا یار وکیل نہ کہو، وکیل بمانا ایڈوکیٹ، کیونکہ بات مقدمے کی چل رہی ہے، وکیل بمانا نگہبان، یہ تو درست ہے، لیکن یہاں تم وکیل بمانا ایڈوکیٹ کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دو، اگر جرم ثابت ہو تو سزا پکی ہے۔ جو وکیل ہے وہ اپنے موکل کے بارے میں جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے، اور جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور قیامت کے دن وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، جدھر جدھر ہاتھ اٹھتے چلے جائیں گے بخشش ہوتی چلی جائے گی۔ حضور فرمایا میرے اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو اللہ نے کہا محبوب آدھی امت کا حساب لے لیں گے، آدھی کو یوں ہی معاف کر دیں گے، یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لیا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے شفاعت کا حق کیوں لیا ہے، اسی لیے کہ حضور شفاعت کر کے ساری امت کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہاریں نصیب فرمائی ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور جب سانس ٹوٹے تو اس وقت شہادتین لبوں پہ ہوں۔ اب ایمان کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے حدیث جبریل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو حضرت امام مسلم نے اپنی روایت سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
کہانی سنا رہے ہیں، خوبصورت کہانی، دل نشین اور دل آویز داستان۔ کہتے ہیں کالا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی صحبت کا شرف پا رہے تھے، اجالے بٹ رہے تھے، انوار اتر رہے تھے، کرم کی برکھا نازل ہو رہی تھی، اور ہماری آنکھیں تھی حضور کا حسن تھا، حضور کا جلوہ تھا۔ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک دن ایسا تھا کہ حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، اطلع علینا رجل، فرماتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس کی حالت کیا تھی؟ شدید و بیاض الثیاب، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید سفید، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چٹے سفید، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر، اور سیاہ کالے بال تھے، سخت کالے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن اس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ کوئی بندہ سفر سے آیا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لباس میں سلوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی حیت قضائیہ سے مسافر نہیں لگ رہا تھا۔ اگر مسافر نہیں تھا تو پھر مدینے کا رہنے والا تھا، مدینے کی آبادی بہت ساری نہیں تھی، سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اگر وہ مدینے والا تھا، مدینے کا باسی تھا، تو پھر صحابہ کو جاننا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے، لیکن کہتے ہیں ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، مسافر لگتا نہیں تھا، مقامی تھا نہیں۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اللہ اکبر، تو اس نے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ حضور کے گھٹنوں کے قریب کر کے جوڑ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جڑ گئے، اتنی قربت ہوئی۔ پھر آگے اس نے کیا کیا؟ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس طرح ادب سے حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ وَقَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اور پوچھتا ہے کہ حضور مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قال الاسلام ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اور اگر تو منزل پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، راستے کا زاد راہ تیرے پاس ہے، تو پھر تو حج کرے۔ قال صدقت، کہنے لگا آپ نے بالکل سچ کہا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، پہلے پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام کا بتائیے کیا ہے، تو حضور نے بتایا تو کہتا ہے بالکل آپ نے سچ کہا ہے، صحیح فرمایا حضور آپ نے۔ تو ہم حیران ہوئے، فعجبنا لہ، ہم اس پر متعجب ہوئے، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے دوسرا سوال کیا مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال ان تؤمن باللہ، کا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ قال صدقت، کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا، ٹھیک ہے یہی ایمان ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر بولا کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دے دیجیے، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے، یہ تیری کیفیت ہو۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ سے کسی نے پوچھا اے علی جس رب کو پوچھتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لم اعبد ربا لم اراہ، کبھی کی بات کیا کرتے ہو، علی تو سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا۔ اس سے مراد رویت قلبی ہے، لیکن حضرت مولا کائنات کو یہ رویت حاصل تھی۔ امام اعظم علیہ رحمہ نے 99 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، قلبی دیدار۔ رویت عینی تو اس کائنات میں سوائے حضور کے کسی اور کو نہیں ہوئی ہے، رویت قلبی ممکن ہے اور وہ اہل اللہ کو نصیب رہی ہے۔ تو حضور فرمایا ان تعبد
اللہ اکبر کہ احسان یہ ہے، تصوف یہ ہے، طریقت یہ ہے، خلوص یہ ہے، ان تعبد اللہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ اگر یہ پوزیشن نہیں ہے تیری، یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اس کو دیکھ سکے، فإنہ یراک تو یہ احساس پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ احساس بھی کون سا چھوٹا احساس ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر گناہ مشکل کیا ناممکن بن جاتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، انسان ٹھنڈا پانی پینے لگتا ہے، زبان کانٹا بنی ہے، حلق خشک ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، دروازہ بھی مقفل ہے، لیکن بندہ نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا۔ یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کو گناہ سے بچا دیتا ہے۔ ساتویں کوٹری میں بھی انسان گناہ کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے، یہ احساس کر کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب زلیخا نے ساتوں دروازے بند کر لیے اور بت کے اوپر موٹا کیس ڈال کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بولتی ہے تالک اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ، تو ساتویں کوٹڑی میں لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور اپنے جھوٹے خدا پر یہ پردہ ڈال کر اس کی نگاہوں سے چھپ گئی، اور وہ دیکھتا بھی کب ہے، لیکن میرا خدا تو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صرف رمضان میں ہی نہیں کہ کھانے پینے کے وقت رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب وہ رشوت لینے لگے تو پھر اس کو خیال آتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نظر بھٹکنے لگے، خیال بہکنے لگے، سوچ آوارہ ہونے لگے تو وہ خیال کرتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا یہ احساس پیدا کر۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر کہنے لگا مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، خبر دیجئے۔ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس امر میں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، چونکہ حضور نے اس سوال کا جواب نہیں دینا تھا۔ لازمی نہیں ہے کہ جو سوال کوئی پوچھے اس کا جواب بھی دے دیا جائے، چونکہ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو بھی جانتا ہے، جو جتنا مجھے پتا ہے اتنا تو تجھے بھی پتا ہے، اس لیے یہ سوال نہ کر، چونکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بحث نہیں کی اور کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے، فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، کا ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، کنگال اور بکریاں چرانے والے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہوئے مکان کی بنیادیں ایک دوسرے سے اونچا لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، وہ ایک دوسرے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے، ایک نے بنایا دوسرے نے اس سے اونچا بنایا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ قال ثم انطلق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، ہم کافی دیر حضور کے پاس بیٹھے رہے، کچھ عرصہ گزرا۔ قال یا عمر اتدری من السائل، کہا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ صحابہ کو اندازہ ہوتا بھی تو پھر بھی یہی کہتے، بلکہ یقین بھی ہوتا تو پھر بھی یہی کہتے۔ تو فرمایا عمر جانتے ہو من السائل، سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہتے میں نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ قال فإنہ جبرائیل، کہا یہ جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اچھا جبریل نے جو دین سکھایا اس میں پہلی بات یہ تھی جب حضور کے سامنے آؤ تو ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ انہوں نے طریقہ سکھایا، ادب سے حضور کی چوکھٹ پہ آؤ، اور سیکھنا چاہتے ہو تو دو زانو ہو کے بیٹھو حضور کی خدمت میں۔